نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں جس طرح غسل جنابت کا سنت طریقہ بیان کیا گیا تھا، اب ایک اور مسئلہ کہ کیا وہ شخص کے جس پہ غسل جنابت واجب ہے یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، یا یہ کہ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ہیں، تو کیا وہ اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ ان کے لیے قرآن کریم کا چھونا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں کچھ کھا پی سکتی ہیں یا نہیں؟ اس طرح تیسرا سوال یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں ذکر اذکار کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو پہلا مسئلہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت زبانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں اپنے مخصوص ایام میں ان کے لیے یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، طواف کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر کوئی مرد سحری سے پہلے وہ ناپاک ہو گیا ہے تو اب اس نے سحری یعنی کرنی ہے، وہ کلی کر کے سحری کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر غسل کرنے کا وقت ہو تو پہلے ہی وہ غسل کر لے، نہیں تو سحری کرنے کے بعد وہ نماز سے پہلے غسل جنابت کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھے گا۔ لیکن عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں، ان کے لیے منع ہے، وہ بعد میں اس کی جو ہے قضا کریں گی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں ذکر اذکار کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو ناپاکی کی حالت میں ذکر اذکار کرنا یہ جائز ہے، درود پڑھنا، کلمے کا ورد کرنا، تسبیحات کرنا، اسی طرح دم کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں کچھ کھا پی سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو ناپاکی کی حالت میں کلی کرنے کے بعد کھا پی سکتی ہیں، جس طرح روزے کے مسئلے میں یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسئلہ سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔